اقوام متحدہ نے سویڈن کے امیگریشن قوانین پر سخت تنقید کی ہے اور اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے جس میں سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے ورک پرمٹ اور دوسرے جو امیگریشن سے متعلقہ معاملات ہیں اور باقی یہاں پہ جو کچھ اقدامات ہیں ان پہ جو ہے وہ ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے اور سویڈن کو جو ہے وہ کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس پہ حکومت نے بھی اپنا جواب دیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کے اس ولاگ کا حصہ ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں سویڈن کے جو امیگریشن کے قوانین ہیں جن میں ورک پرمٹ کے لیے جو یہاں پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں تنخواہ کی حد جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور سویڈن کی جو نیشنلٹی ہے سٹیزن شپ یعنی شہریت کے قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں پہ جو دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں کچھ تارکین وطن کو سمجھیں کہ ان کے لیے خصوصی ہیں۔ ان تمام اقدامات پر اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے خاتمہ نسلی امتیاز CERD نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ 17 صفحے کی رپورٹ ہے اور یہ 18 بین الاقوامی ماہرین نے تیار کی ہے اور اس رپورٹ میں سویڈن کو جو ہے وہ کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جو سویڈن ہے وہ اقوام متحدہ کے جو ابتدائی اراکین ہیں ان میں شامل ہے اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ایک بہت بڑا ہال ہے جو سویڈن نے تعمیر کروایا ہے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ کے دوسرے سیکرٹری جنرل کا تعلق بھی سویڈن سے تھا، داگ ہیمرشولد، اور ان کے نام پہ وہاں پہ لائبریری بھی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام معاملات میں سویڈن جو ہے وہ روز اول سے شامل ہے اور حقوق انسانی کے حوالے سے بھی اپنا ایک خاص ریکارڈ رکھتا ہے، مہاجرین کے حوالے سے بھی۔ لیکن جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس نے جو اقدامات کیے ہیں، اب اقوام متحدہ کی جو کمیٹی ہے اس نے 17 صفحات کی رپورٹ میں ان تمام پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ نہ صرف اس نے امیگریشن کے قوانین پہ تنقید کی ہے بلکہ جو دوسرے اقدامات ہیں جیسے اسٹاپ اینڈ سرچ زون کے مختلف علاقے زونز بنائے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کی تلاشی لی جا سکے گی، لوگوں کو روک کے ان کی شناخت چیک کی جائے گی، گاڑیاں چیک کی جائیں گی، جسمانی تلاشی لی جا سکتی ہے۔ تو اقوام متحدہ کی کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ جو خاص زون بنائے جا رہے ہیں سویڈن میں جس میں پولیس کو خصوصی اختیارات دیے جا رہے ہیں، ان میں جو افریقی لوگ ہیں، ایشیائی لوگ ہیں اور جو مسلمان ہیں اور جو تارکین وطن ہیں وہ سب سے زیادہ نشانہ بنیں گے اور جس سے ان کے خلاف نسلی امتیاز کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس اقوام متحدہ کی کمیٹی کی جو نائب چیئرپرسن ہے میکڈوگل، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویڈن کے سٹاپ اینڈ سرچ جو زونز ہیں نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ قابل نفرت بھی ہیں۔ آپ لوگوں کو سڑک پہ صرف ان کی شکل کی وجہ سے کھڑا نہیں کر سکتے اور ان کی شناخت چیک نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پالیسی بچوں کے لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ بچے جب ایسے زونز میں ہوں گے اور پولیس ان کو چیک کرے گی تو ان کی جو نفسیات ہے ان پہ بھی جو ہے وہ برا اثر پڑے گا۔ سویڈن کے جو امیگریشن کے قوانین ہیں اور خصوصاً جو سٹیزن شپ کے لیے سویڈن جو اصطلاحات لا رہا ہے، یہاں پہ جو نئی حکومت بنی تھی یہ انتخابات کے بعد جس کو تھیدو ایگریمنٹ کہتے ہیں اور اس کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس پہ خصوصی اعتراضات کیے ہیں۔ مثلا مستقل رہائش کے لیے یعنی پرماننٹ ویزا دینے کے لیے جو سخت شرائط عائد کی جا رہی ہیں، شہریت حاصل کرنے کے لیے جو زبان اور جو معاشرے کا سوسائٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ، اور انکم جو میں اضافہ کیا گیا ہے خصوصاً ورک پرمٹ کے لیے جو تنخواہ میں کافی زیادہ اضافہ ہے، اس پہ بھی اقوام متحدہ نے جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ پریشانی اور اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت سے جو قوانین ہیں مخصوص جو گروہ ہیں یا تارکین وطن کے سے تعلق رکھنے والے کچھ خصوصی لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اور اقوام متحدہ کی یہ کمیٹی جو نسلی امتیاز کے خلاف ہے، اس نے جو رپورٹ مرتب کی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اقدامات سویڈن کر رہا ہے امیگریشن کے حوالے سے، سرچ زونز کے حوالے سے، ان میں سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر یہاں پہ جو افریقی نژاد لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے اور اس کے بعد جو ایشیائی
جو لوگ ہیں جن کا ایشیا کے مختلف ممالک سے تعلق ہے وہ متاثر ہوں گے، اسائلم سیکرز اور جو لوگ یہاں پہ پناہ کی تلاش میں یا تحفظ کے لیے آتے ہیں، یا اس کے ساتھ بعد جو فیملی ری یونین کا جو مرحلہ ہے، ان تمام مراحل میں ان گروہوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب متاثر ہوں گے۔ تو اقوام متحدہ کی جو نسلی امتیاز کی کمیٹی ہے، اس نے بڑی جو ہے وہ ایک جامع قسم کی رپورٹ تیار کی ہے، اور اس میں انہوں نے تمام شعبہ جات کو جو ہے وہ کور کیا ہے۔ جب یہ رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے تو سویڈن کی حکومت نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ اس حوالے سے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں جان فیشل، انہوں نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بہت لمبے عرصے تک سویڈن کی شہریت حاصل کرنا بہت آسان تھا، اور یورپ کے باقی ممالک کی نسبت بھی بہت آسان تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ شہریت جو ہے یہ اگر کسی کو بغیر شرائط کے اور محنت کے مل جائے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو شہریت جو ہے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، اور اس لیے ہم نے یہ قوانین بنائے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ حکومت جو ہے وہ انٹیگریشن کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو یہاں پہ جو لوگ ہوں ان کو اس ملک کی مقامی زبان آتی ہو، مقامی معاشرے کا پتہ ہو، سوسائٹی کس طرح سے چلتی ہے، تاکہ وہ یہاں پہ اجنبی کے طور پہ نہ رہیں بلکہ وہ ملک کے مفید شہری کے طور پہ رہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے انٹیگریشن آئے گی، اور یہ اقدامات ہم نے کیے ہیں۔ دوسرا انہوں نے جو یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی ہم نے اقدامات کیے ہیں وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، نہ ہی وہ یورپی یونین کی خلاف ورزی ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے یہ قوانین جو ہے وہ تبدیل کیے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو جسٹس منسٹری کی پریس سیکرٹری ہیں ایبا کھوریل، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے سامنے یہ سب چیزیں تھیں جب یہ ہم سب کچھ کر رہے تھے، ہم نے یہ تمام خدشات جو ہے وہ ان کا جائزہ لیا تھا، اور ہم نے اس کے جو قانونی پہلو ہیں ان کا بھی جائزہ لیا تھا، اور ان سب کی روشنی میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب اقوام متحدہ کی جو کمیٹی ہے اس نے ایک اور تنقید کی ہے سویڈن کے اقدامات کے حوالے سے، کہ اس نے ایتھنک ڈیٹا جو ہے وہ جمع نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں نسلی یا قومی بنیادوں پہ کوئی جامع ڈیٹا جو ہے وہ جمع نہیں ہوتا، جس سے پتہ چلے کہ مختلف جو نسلی گروہ ہیں یا جو قومی بنیادوں پہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، اور ان کی مشکلات کیا ہیں، وہ کتنے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ان کی انٹیگریشن اور باقی مسائل کس طرح سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں کیا ان پہ وہ مثبت اثرات ڈال رہی ہیں یا منفی ڈال رہی ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی جو یہ کمیٹی ہے جو نسلی امتیاز کے حوالے سے جس نے رپورٹ مرتب کی ہے، حکومت کا موقف اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے اپنے خدشات جو ہیں وہ اپنے یہاں پہ رکھے ہیں۔ بہرحال یہ جناب صورتحال ہے۔ ایک طرف سویڈن کی جو حکومت ہے وہ آئے روز نئے جو اقدامات جو ہے وہ متعارف کرواتی ہے، اور ملک کی سیکیورٹی کی وجہ سے اور انٹیگریشن کی وجہ سے اور یہاں پہ جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے وہ امیگریشن پالیسیز اور سرچ زونز کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ان قوانین کو جو ہے امتیازی قوانین یا شہری آزادیوں کے خلاف قوانین جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ درست ہے، یا حکومت کا موقف کس حد تک ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بہت اہم رپورٹس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اس لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔